بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر 4 چل رہا ہے اور آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا اور اس کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اس میں پہلی بات ہم نے پڑھ لی تھی، اس آیت سے ہم نے 3 باتیں نکالی ہیں، 3 باتیں سمجھی ہیں، ان میں سے پہلی بات جو ہے نا وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو پہلی بات دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں کہ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزلنا، ہم نے اتارا ہے اس کو، تو معمولی نہیں ہے بلکہ بلند و بالا ہستی نے جو تمام قوتوں کا مالک ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل فرمایا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی اس آیت سے۔ دوم یہ کہ یہ کتاب ذکر ہے، اللہ پاک نے یہاں پر قرآن مجید کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ ذکر سے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ذکر، نصیحت۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات کیا ہے؟ یہ کتاب ذکر ہے، ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے نگہبان ہیں۔ تو یہ تیسری بات یہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، یعنی اس کتاب کو قطع برید اور تحریف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو قطع برید کا مطلب ہے کاٹ چھانٹ کرنا، ٹھیک ہے، قطر بیونت کرنا، صحیح ہے، تبدیلی کرنا، تبدیلی کرنا یہ تحریف کا مطلب ہے۔ تو قطع برید کا مطلب ہوتا ہے کاٹ چھانٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کرنا۔ تو قرآن جو ہے قطع برید یعنی کاٹ چھانٹ سے بھی، ٹھیک ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے اور تبدیلی سے بھی، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ہے، برخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کہ وہ تحریف کے عمل سے بچ نہیں سکیں، یعنی تحریف کے عمل سے یعنی تبدیلی کے عمل سے، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا نازل ہوا ویسے ہی اب تک محفوظ ہے، اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد سے اس وقت تک بڑی مدت گزر چکی ہے، کافی عرصہ گزر گیا، آپ کو پتہ ہے۔ اس کی زبان فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہے، اس کی زبان بھی اپنی جگہ قائم ہے، فصاحت و بلاغت بھی کیا ہے؟ اپنی جگہ قائم ہے، اور اصول و احکام کیا ہیں؟ اس کے جو اصول ہیں اور اس کے جو احکام ہیں، احکام حکم کی جگہ ہے، جو اس کے حکم ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ بچوں، یہ فصاحت و بلاغت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے خوش کلامی، ٹھیک ہے نا، خوش کلامی، اچھا کلام کرنا، اور بلاغت کا مطلب ہوتا ہے حسب موقع گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، جیسے موقع ہو ویسے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، وہ کلام کیا کہلاتا ہے؟ بلیغ کہلاتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے، مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے اور تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانے میں قرآن مجید انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کتنی ہی کوشش کریں، اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ کیوں نہیں دب سکتی؟ کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غرض ہے کہ حفاظت قرآن کا وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقے سے پورا ہو کر رہا کہ اس کے مقابل بڑے بڑے مخالفوں کے سر نیچے ہو کر رہے، ٹھیک ہے نا، یہ آسان بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنے تو اپنے رہے، غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ٹھیک ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جی، ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو،
ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قراءت کو غور سے سنتے رہیں. ٹھیک ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ٹھیک ہے. یہاں آیت کا ترجمہ ختم ہو گیا. آگے دیکھیے، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی، ان کو پورا قرآن زبانی حفظ تھا. اس کے علاوہ قرآن مجید پتھر کی سیلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانہ کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا. ٹھیک ہے نا. تو زبانی بھی یاد ہوتا رہا اور لکھنے کی صورت میں بھی اس کی حفاظت مختلف طریقوں سے ہوتی رہی. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.